جو صحیح قرآن نہ پڑھ سکے اس کی قرأت کا کیا حکم ہے؟ اچھا، کچھ لوگ جینوئنلی نہیں پڑھ سکتے بیچارے. اکثر وہ لوگ جو بچپن میں نہیں پڑھتے نا اور بوڑھے ہو جاتے ہیں، مثلا سرونٹس وغیرہ، تو ساری زندگی ان کا ایک مخصوص قسم کا کام کرتے ہوئے گزرتی ہے، ان کے ذہن میں وسعت نہیں آتی، حافظہ اچھا نہیں ہوتا، لینگویج ان کی کوئی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ عربی پڑھنا مشکل ہے، جنہوں نے الف بے نہیں کبھی پڑھی. کچھ لوگ تو بڑے ماشاءاللہ اسمارٹ ہوتے ہیں، کسی بھی عمر میں پڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں کر سکتے. اسی طرح نیو مسلمز، بڑا ٹائم لگتا ہے الفابیٹ سیکھنے میں، پھر ان کو پڑھنے میں، پھر یاد کرنے میں، پھر وہ تو مین وائل وہ کیا کریں پھر. تو کچھ آسان کلمات سکھا دیے گئے ہیں. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا، مجھے کچھ سکھا دیجیے جو میرے لیے قرأت قرآن سے کفایت کرے. آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کرو، جس کو ہم تیسرا کلمہ نہیں کہتے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، یہ تو اللہ عز و جل کے لیے ہوا، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہا کرو اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، مجھے رزق دے، مجھے عافیت دے اور مجھے ہدایت عطا فرما. چنانچہ جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے. قرآن نہ جاننے والے کی کم سے کم نماز. رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہی حدیث بیان کی، اس میں کہا پھر وضو کرو جیسے کہ تمہیں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے، اور وضو کے بعد شہادہ پڑھو. کیا ہے شہادہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اقامت کہو، پھر اللہ اکبر کہو اور نماز شروع کر دو. اور اگر تمہیں قرآن یاد ہو تو پڑھو، ورنہ اللہ کی تحمید اور تکبیر اور تحلیل کرو، یعنی الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اس روایت میں مزید فرمایا ہے اگر تم نے اس سے کچھ کم کیا تو اپنی نماز سے کم کیا، یعنی کم از کم یہ ضرور پڑھو، کیا؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. رفاع کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. اسی دوران ایک شخص آپ کے پاس آیا جو بدوی لگ رہا تھا، بدو. اس نے آ کر نماز پڑھی اور بہت جلدی جلدی پڑھی، پھر پلٹ کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے کیا کیا تھا؟ جلدی جلدی نماز پڑھ لی تھی، بس جیسے ایک مشین چلتی ہے اور آن آف اور گئے ختم. تو اس شخص نے واپس جا کر پھر سے نماز پڑھی، پھر واپس آیا، آ کے سلام کیا، پھر آپ نے فرمایا اور تمہیں بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس طرح اس نے 2 بار یا 3 بار کیا. ہر بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کرتا اور آپ فرماتے تم پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو لوگ ڈرے اور ان پر یہ بات گراں گزری کہ جس نے ہلکی نماز پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. آخر کو اس آدمی نے عرض کیا آپ مجھے پڑھ کے دکھا دیجیے اور مجھے سکھا دیجیے، میں انسان ہی تو ہوں، میں صحیح بھی کرتا ہوں اور مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو جیسے اللہ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اذان دو اور اقامت کہو، اور اگر تمہیں کچھ قرآن یاد ہو تو اسے پڑھو، ورنہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہو. پھر رکوع میں جاؤ اور خوب اطمینان سے رکوع کرو، اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو، خوب اعتدال سے سجدہ کرو جم کے، پھر بیٹھو اور خوب اطمینان سے بیٹھو، پھر اٹھو. جب تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی، اور اگر تم نے اس میں کچھ کمی کی تو تم نے اتنی ہی اپنی نماز میں سے کمی کی. راوی رفاع کہتے ہیں تو یہ بات انہیں پہلے سے آسان لگی کہ جس نے اس میں کچھ کمی کی تو اس نے اتنی ہی اپنی نماز کی کمی کی، پوری نماز نہیں کی، یعنی اس کی پوری نماز نہیں ہوئی.
ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اطمینان سے نماز پڑھنا ضروری ہے. قرات نہ آتی ہو لمبی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے انسان کہے کہ بس اتنا ہی تو پڑھنا ہے تو جلدی جلدی پڑھ لے. تو یہ نہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ چیزیں سکون کے ساتھ پڑھے. اب ہے دوران قرات وسوسوں کا علاج. کبھی آپ کو آئے وسوسے، کبھی بھولے نماز میں، ہر ایک کا مسئلہ ہے. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز اور میری قرات کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور مجھ پر نماز میں شبہ ڈالتا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. خنزب. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو. بس میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا. یعنی جہاں بھی پڑھے اسے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور عجیب و غریب ذہن میں وسوسے آ رہے تو سورۃ فاتحہ روک کے پھر کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ایسے تھتکار دے. ٹھیک ہے. وتفل ہے، وتفل ہوتا ہے تھتکارنا. تھتکارنے کا مطلب یہ کہ ایسی پھونک جس میں تھوڑے سے ہلکے ہلکے چھینٹے بھی ہوں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ دل کو پکڑ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے دھتکار دے لیفٹ سائڈ پہ، دل کی ڈائریکشن میں. دوران قرات تسبیح، رحمت، عذاب کی آیات کے جواب کا حکم. کیا نماز کے اندر کسی بات کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ خاص طور پر اگر اس میں تسبیح ہو، رحمت یا عذاب کی آیات ہوں. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے سورۃ البقرہ شروع فرما دی تو میں نے سوچا آپ 100 آیات پر رکوع فرمائیں گے، یعنی ایک سپارہ ختم ہو جائے گا تو آپ رکوع کر لیں گے. پھر آپ آگے پڑھتے گئے. میں نے دل میں کہا کہ آپ اس سورت کو پوری رکعت میں پڑھیں گے، مگر آپ آگے بڑھتے گئے اور آگے پڑھتے گئے. میں نے دل میں کہا کہ آپ اس پر رکوع فرمائیں گے، مگر آپ نے سورت النساء پڑھنی شروع کر دی، پوری سورت پڑھی. پھر آپ نے سورت آل عمران شروع فرما دی. اب آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب، اس کو آپ نے ترتیل اور خوبی کے ساتھ پورا پڑھا. جب آپ ایسی آیت سے گزرتے کہ جس میں تسبیح ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، اور جب سوال کرنے والی آیت سے گزرتے تو آپ سوال کرتے، اور جب آپ تعوذ والی آیت پر سے گزرتے تو آپ اللہ کی پناہ لیتے، اللہ سے پناہ مانگتے. تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی؟ اکیلے نماز میں جواب دے سکتے ہیں. یعنی آپ جب خود پڑھ رہے ہیں، خود تلاوت کر رہے ہیں، یہ جو آپ ہر روز سوال کرتے ہیں نا، کیا صورتوں کی ترتیب لازم ہے؟ لگتا ہے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ. جہاں کہیں میں سوال جواب کا دروازہ کھولتی ہوں تو عموماً لوگ جب نماز کے سوال پہ آتے ہیں تو یہ سوال ضرور کرتے ہیں، کیونکہ اس کو بہت شدت کے ساتھ اس کی پابندی کرائے گی. حالانکہ ہمارا دین نیچرل ہے. اگر ایک سورت پڑھتے ہوئے آپ کا خیال آ گیا کہ دوسری پڑھ لیں اور اس کے بعد خیال آ گیا کہ اس سے پچھلی پڑھ لیں، ہر سورت الگ ایک مکمل چیپٹر ہے، اس میں اپنی بات پوری ہو جاتی ہے. جب آپ نے وہ پڑھ لی تو بات ختم ہو گئی. اب آپ آگے جائیں پیچھے جائیں. ہاں اگر ایک سورت پڑھ رہے ہیں تو پہلے پہلی آیات اور بعد میں بعد والی آیات. مثلاً آپ نے سورۃ البقرہ میں سے کچھ پڑھنا ہے تو آپ آمن الرسول سے نہیں شروع کریں گے اور الف لام میم پہ نہیں آئیں گے. کیا کریں گے؟ پہلی رکعت میں الف لام میم سے اور دوسری رکعت میں آمن الرسول سے. آیات ترتیب سے پڑھیں گے. سورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، آیات کی ترتیب ضروری ہے. یعنی ان کو آپ آگے پیچھے مت کیجئے، معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. رب سے اس کا فضل مانگو. وہ نہیں آتا سورۃ النساء میں واسألوا اللہ من فضلہ، واسألوا اللہ من فضلہ، تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. یہ دعا ہے ایک چھوٹی سی. اپنے ویسے ہی صرف اتنا بھی کہ اللہم انی اسألک من فضلک کافی، اللہ تیرا فضل مانگتی. یہ تو ہوا سوال. اللہ نے کہا سوال کرو یا مانگو. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہے؟ تسبیح. سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی. رحمت، جنت کی آیات. عذاب، جہنم کی آیات. تو جب رحمت کی آیات ہوں
تو اللہم انی اسألک الجنہ، جہنم کی آیات ہوں تو اللہم انی اعوذ بک من النار. ٹھیک ہے، واضح. آیت رحمت اور آیت عذاب کا جواب. عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی. آپ جس رحمت کی آیت سے گزرتے وہاں ٹھہر جاتے اور سوال کرتے. تو سوال رحمت کی آیت پر بھی کہ اللہ میں تیری جنت مانگتا ہوں. جب کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو وہاں ٹھہرتے اور پناہ مانگتے. تسبیح کی آیت کا جواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرتے تو جواباً فرماتے سبحان ربی الاعلی. موسیٰ بن نبی عائشہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک صاحب اپنی گھر کی چھت پر نماز پڑھتے تھے تو جب وہ سورۃ القیامہ کی آخری آیت الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ کیا قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، تو جواب میں کہتے سبحانک فبلا، اے اللہ تو پاک ہے، تو یقیناً قدرت رکھتا ہے. لوگوں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ اس کا جواب یوں دیا کرتے تھے.